الحمدللہ عز و جل 14, 15, 16 فروری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں 3 دن کا سنتوں پر اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے بنگلہ باشی اسلامی بھائی خوب اس کے لیے مزید کوشش کریں. ابھی چند دن باقی ہیں اور جیسے ہی اجتماع ختم ہو تو اجتماع کے اختتام پر بھی اللہ کرے کہ خوب نیکی کی دعوت سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلے سفر کریں اور ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں اضافہ ہونا چاہیے, ہفتہ وار اجتماع میں اضافہ ہونا چاہیے, مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. اسی ہفتے کے اندر ابھی آپ کا اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے تو اجتماع کے اختتام پر تھکن اتارنی نہیں ہے بلکہ ایسا دینی کام کرنا ہے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. آپ نے مجھے ماضی میں بہت پیچھے بھیج دیا. جی پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم اجتماع کرتے تھے نا زور تو پورا لگاتے تھے, اجتماع ابھر جاتا تھا. پھر وہ مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ تھکن اتار رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماع والے تو یہ تھکن اتار رہے ہیں. مسجدوں میں درس 2 منٹ کا نہیں دیا جاتا تھا, تھکن لگ جاتی تھی ان کو. پھر سمجھانا شروع کیا, پھر میں نے وہ مضامین تیار کیے. اب تقریباً مجھے کام کرنے پڑتے. اجتماع کے بعد معلومات کہ بھائی کہاں سے, اس شہر سے, اس گاؤں سے, اس دیہات سے, اس قصبے سے وہ قافلے آئے تھے. تو یہ ان کے ایڈریس لینا یا جو بھی مطلب ان لوگوں کے نام پر میں لیٹر جاری کرتا تھا. یہ لیٹر اگر مل جائے نا بنگلہ میں یہ ٹرانسلیشن کر لیں, جو بھی بڑا ذمہ دار بڑی سطح کا یا ان کی جو مجلس ہے جہاں جاتے ان کے بھی مختلف شہروں سے, گاؤں سے, دیہاتوں سے آئیں گے لوگ, اچھا سا مکتوب بنا کر سب کو بھیجیں. لیکن پرنٹڈ مکتوب سے اتنا امپریشن نہیں پڑے گا ہر بار. یہ بھی دیکھ لیجیے گا ذرا, جو بھی حکمت عملی ہو جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھائیں, ورنہ کوئی نیا بنا لیں اپنے طور پر. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو جب اس اجتماع کی تیاری کے لیے ملک بھر سے ذمہ داران کوشش کرتے ہیں, اسلام میں کوشش کرتے ہیں, لاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اجتماع مبارکباد بھی دیتے ہیں. تو یہ جب اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مبارک ہو, بہت کامیاب ہو گیا اجتماع. ارے بھائی آؤٹ پٹ تو دو یار, نمازی کتنے بنے, کتنوں نے گناہوں سے واقعی توبہ کی اور دعوت اسلامی دینی ماحول میں. یہ تو بتاؤ یار. تمہارا لے کے مبارک کے ساتھ ساتھ سب اس میں ایکٹیو ہو جائیں اور جو بھی آ رہے ہیں جان سے مل لیں. ملاقات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کا ایک گرم جوشی سے ہاتھ ملانا کسی کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے, نیک نمازی سنتوں کا عادی بنا سکتا ہے. اور آپ کی بے رخی, نو لفٹ, اگر ایسی آپ کی صورت حال ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نو لفٹ کرنا کسی کو اس کی نسلوں کو تباہ کر کے کہیں اور پھنسا دے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم نے الحمدللہ ایک پر انفرادی کوشش کی ہے, خون پسینہ ایک کر کے, رات دن مطلب ایک کر کے, جو لوگوں کی خوشامدیں کر کے, ان کے ہاتھ جوڑ کے, پاؤں پکڑ کے ان کو جمع کیا, تب یہ جمع ہوتے ہیں. آج تو بنگلہ دیش والوں کی بھائی واہ واہ ہو گئی, نکل پڑی ہے ان کی. اب دیکھو یہ ان کا میدان پورا ورتا, آدھا ورتا ہے یا مدنی قافلے. بھرنا تو چلو سمجھے اپنے, بھرنے سے زیادہ وہ اتنا وہ نہیں ہے. مطلب مدنی قافلے کتنے ہوتے ہیں اور آؤٹ پٹ یعنی کتنے مبلغین تیار ہوتے ہیں, کتنے بے نمازی بنتے ہیں, سنتوں کے پابند بنتے ہیں, گناہ چھوڑنے والے کتنے مطلب نیکیوں میں لگ جاتے ہیں. مجھے یہ کارکردگی ملے گی تو میٹھا مدینہ. نیک اعمال پر عمل کر کے رسالے پور کروانے والے, یہ ان کی تعداد میں کتنا اضافہ, ایکسٹینشن ہوتا ہے. یہ کارکردگی ہو نا تو کارکردگی اس کو بولتے ہیں. میں نے ایک بار کچھ مبلغین تھے, مبلغ والے کوئی 2-4 تھے, تو میں نے بولا اتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ یار, یہ بتاؤ آپ نے بندے کتنے بنائے. اب وہ چونکا گیا, اس کو بہت سمجھ میں آئی میری بات. بولا یار بات تو واقعی یہ صحیح ہے. مطلب یہ کہ جب تک جو نیا آیا نا وہ خود مطلب دینی کام کرنے والا نہ بن جائے. مدنی قافلے میں پہلی بار آپ کی کوشش ہے تو جب تک مدنی قافلے میں دوسروں کو سفر کروانے والا نہ بن جائے اس وقت اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. ہمارے پاس نفری بہت ہے, بھیڑ بہت ہے, کام کرنے کے اتنے سے میں صاحب بولتا ہوں, رش لگا ہوا رش, تو کام کے کوئی ہے اس میں. اگر یہ میری برادری جو ہے نا یار, میری قوم یقین مانے ملنسار بن جائے, مسکرانا سیکھ لے, کچھ نہ بولے, خالی مسکرا کے ملنا شروع کر دے, ماشاءاللہ کیا حال ہے, آتے رہیے بھائی. اتنا بولنا سیکھ جائے نا, آپ دیکھو کہ آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی, مدینہ ہو جائے. فائدے نہ ہو تو مجھے کہنا. ویسے ایک شعبہ ایسا ہے جس میں جو میں نے کہا نا یہ ہوتا ہے, وہ شعبہ ہے تجارت کا. خاص کر جب گاہک کو پھنسانا ہوتا ہے نا اور اپنا مال ناقص ہوتا ہے, پھر تو یہ سب بچ جاتے ہیں کہ مت پوچھو بات.
ہم تو خالی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں, بوتل بھی پیٹ میں اونڈیلتے ہیں اس کی, اور ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے. تو یہ کاروباری لوگ تو کرتے ہیں, آئیے آئیے. اب آپ نے کپڑے کا دام پوچھ رہا ہے, ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, اچھا اچھا اچھا, یہ اس نے ایک تھان اٹھایا, تکا ایک تھان اٹھایا, اور یہ ارے نہیں نہیں پورا نہیں, کوئی بات نہیں, آپ دیکھیے اطمینان سے, یہ کھولا, یہ بھی ہے, یہ دیر کیا, یہ بھی دیکھو, اب وہ گیا کام سے گیا. اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اگر میں بولوں گا کہ مجھے کوئی سا پسند نہیں ہے تو یہ مجھے اترنے نہیں دے گا دکان سے, اب پھر وہ منڈا جاتا ہے. تو اگر ہم بھی یہ ٹیکنک کریں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زلفوں کا اسیر یعنی قیدی بنانے کے لیے, کہ اگر پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں پیار محبت والا کہ اب یہ اٹھے تو بس وہ نماز کے لیے اٹھے. آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے. تو الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے.